السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیشن ٹرانسپورٹ چیپٹر نمبر 2۔ اس میں جو امپورٹنٹ ٹرمز ہے، ایک ہے اسپانٹینیس بریتھنگ، مینول بریتھنگ، کیفنوگرافی اور فلکسی میٹر۔ یہ ہم ایک ایک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے اسپانٹینیس بریتھنگ۔ اسپانٹینیس بریتھنگ، پیشنٹ از بریتھنگ آن ایٹس اون۔ جب پیشنٹ خود لنگ کے ذریعے سانس لیتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج کرتی ہے اور آکسیجن اندر لیتی ہے، مطلب انہیلیشن اور اس کا جو ایکسہیلیشن ہے یہ خود بخود کر اس کا لنگ، اور اس کے لیے کوئی انستھیزیا مشین وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پیشنٹ خود بخود سانس لیتی ہے۔ اور دوسرا ہے مینول بریتھنگ۔ مینول بریتھنگ اس کو کہتے ہیں جب اس کو ہم آرٹیفیشل بریتھنگ دے انستھیزیا مشین وغیرہ کے ذریعے، تو اس کو ہم مینول بریتھنگ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ٹرمز ہے اس میں کیفنوگرافی ہے، مطلب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بریتھنگ کے دوران، مطلب اس کا میئرنگ، مطلب اس کا پیمائش کرنا کہ کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج ہوتی ہیں، تو اس کو کیفنوگرافی کہتے ہیں جب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ میئر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پلس آکسی میٹر ہے جو کہ ہماری بلڈ میں آکسیجن یا HB ہیموگلوبین کا لیول معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے بلڈ میں کتنا ہیموگلوبین ہے اور کتنا آکسیجن موجود ہے۔ یہ تھے امپورٹنٹ ٹرمز اس میں۔ اب ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ پیشنٹ ٹرانسپورٹ کسے کہتے ہیں۔ Patient transport with more anesthetic being delivered outside the operating room. The frequency in which patients are being transferred from one location to the next before, during and after anesthetic is also increasing. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انستھیزیا دینے سے پہلے پیشنٹ کو آپریٹنگ روم تک ٹرانسفر کرنا اور پھر اس کو انستھیزیا دینا، یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے انستھیزیا پرووائڈر کی، ٹو اکمپنی یا ٹو فالو دیز پیشنٹس، تاکہ اس پیشنٹ کو فالو کرے آپریٹنگ روم تک، اور اسی طرح ٹو انشور دیئر کنٹینیو میڈیکل ٹریٹمنٹ ڈیورنگ دیز کریٹیکل ٹرانسفر، اور اس ٹرانسفر کے دوران اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کو یقینی بنائے۔ اسی طرح انستھیزیا ٹیکنیشین آر کالڈ آفن ٹو اسسٹ یا ہیلپ ود ٹرانسفرز، اور انستھیزیا ٹیکنیشین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیلپ کرے ٹرانسفر میں، پیشنٹ کو منتقل کرنے میں، which can be quite challenging due to the medical condition of the patient۔ یہ چیلنجنگ ہوتی ہے اس لیے کہ پیشنٹ کا جو میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہے وہ چیلنجنگ ہوتی ہے پیشنٹ انستھیزیا ٹیکنیشین کے لیے، مطلب اس کو بہت سی ایشوز ہوتی ہے پیشنٹ کو، تو اینڈ دی اماؤنٹ آف ایکوپمنٹ دیٹ may need to be managed during the transfer، اور ٹرانسفر کے دوران جتنی بھی ایکوپمنٹس ہوتی ہیں تو اس کو مینیج کرنا۔ اسی طرح ٹو انشور دیئر کنٹینیو میڈیکل ٹریٹمنٹ ڈیورنگ دیز کریٹیکل ٹرانسفر، یہ تو ہم نے پڑھا۔ اب ہم پڑھیں گے انستھیزیا مطلب وینٹیلیشن اور آکسیجن کے بارے میں۔ وینٹیلیشن اور آکسیجن، patient transfer to and from the operating room may be spontaneously breathing or require manual ventilation۔ جب ہم پیشنٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں آپریٹنگ روم تک، تو یا تو یہ خود بخود اسپانٹینیسلی بریتھنگ کرے گا، مطلب آکسیجن انہیلیشن اور ایکسہیلیشن خود بخود کرے گا، اور یا مینول وینٹیلیشن کے ذریعے، مطلب اس کو کوئی آرٹیفیشل آکسیجن لگا ہو، تو دو طریقوں سے یا تو یہ مینول وینٹیلیشن کریں گے یا اسپانٹینیس وینٹیلیشن کرے گا۔ In either cases, the delivery of oxygen to the tissues must be continually evaluated, checked۔ اسی دوران دونوں صورتحال میں، مطلب مینول وینٹیلیشن کے دوران اور اسپانٹینیسلی بریتھنگ کے دوران، اور ٹیشوز تک آکسیجن پہنچانا، اس کو چیک اپ بیلنس کرنا، اور اس کا چیکنگ، اس کا ایوالویشن کرنا، یہ انستھیزیا ٹیکنیشینز کا اور انستھیزیا پرووائڈر کا ذمہ داری ہوتی ہیں، تاکہ اس کو آکسیجن صحیح طریقے سے جا رہی ہے یا نہیں۔ پیشنٹس who are awake and alert may require only visual inspection، اور وہ پیشنٹ جو کہ اویک ہو میں ریکوائر اونلی ویژول، صرف ویژول انسپیکشن اس کا ہونا چاہیے، اس کا ریسپائریشن ریسپائریٹری میکینزم اس کا
چیک کرنا چاہیے، مطلب اس کا انسپیکشن کرنا چاہیے، اسی دوران اس کا چیکنگ کرنا چاہیے۔ اسی طرح فیکٹر افیکٹنگ پلس آکسیمیٹر ڈیورنگ ٹرانسپورٹ، مطلب جب ہم پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اسی دوران پلس آکسیمیٹر کو کون کون سے فیکٹرز افیکٹ کرتی ہیں، کون سے ایسے فیکٹر ہے جو کہ ہماری پلس آکسیمیٹر کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اٹ ہیز پرون a reliable method and is readily available on all transport monitor۔ یہ جو جب ہم پیشنٹ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ٹرانسپورٹ مانیٹر ہوتی ہے یہ اویلیبل یا ریڈی ہونا چاہیے، اور however it does have some limitation، لیکن اس کا کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں، مطلب پلس آکسیمیٹر ریڈنگ کین بی kept affected by excessive movement during patient transport and low perfusion status۔ جب ہم پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے تو یہ افیکٹ کرتی ہے ہمارے جو پلس آکسیمیٹر ہوتی ہے، مطلب یہ ایکسیسیو مومنٹ ڈیورنگ پیشنٹ ٹرانسپورٹ، جب ہم پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے تو اسی دوران پیشنٹ کا جو موومنٹ ہوتی ہے، ہاتھ کا موومنٹ، لیگز کا موومنٹ یا ادر جسم کا جو موومنٹ ہوتی ہے، یہ پلس آکسیمیٹری کو افیکٹ کرتی ہے، پھر صحیح ریڈنگ ہمیں نہیں دیتی ہے پلس آکسیمیٹر۔ اسی طرح جو لو پرفیوژن سٹیٹس ہوتی ہے پیشنٹس کی، مطلب جہاں بلڈس کا سپلائی کم ہو، تو اس سے دوران بھی ہمارے جو پلس آکسیمیٹر ہوتی ہے وہ ہمیں صحیح ریڈنگ نہیں دے سکتی۔ اور ڈراپ ان سیچوریشن از آفن اے لیٹ سائن آف پرابلم ود وینٹیلیشن، یہ تو پھر وینٹیلیشن کا سائنس ہے کہ جب ہمارا سچویشن ڈراپ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو وینٹیلیشن ہے اس میں پرابلم ہے، مطلب صحیح طور آکسیجن انٹر نہیں ہو سکتی ہمارے جسم کو۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسیس دی ایکوریسی آف دی ریڈنگ اینڈ ویو پام ود نارمل ریڈنگ اور انکاؤنٹر۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسیس دی ایکوریسی آف ریڈنگ، ہمیں ریڈنگ کا جو ایکوریسی ہوتی ہے اور اسیس کرنا چاہیے کہ صحیح ریڈنگ دے رہی ہے یا نہیں۔ اینڈ ویو پام وین اب نارمل ریڈنگ اور انکاؤنٹر، جب ہم صحیح ریڈنگ نہیں دیتے، اب نارمل ہوتی ہے تو اس کو ہم انکاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اب ایکوریسی از ان ڈاؤٹ، جب ایکوریسی اس کا مطلب ہمارے اس میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو ادر اسسمنٹ آف دی پیشنٹ وینٹیلیشن اینڈ پرفیوژن شوڈ بی امیڈیٹلی انڈرٹیکن۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ادر اسسمنٹ ہوتی ہے پیشنٹ وینٹیلیشن کا اور اس کا پرفیوژن کا، اس کو مطلب امیڈیٹلی انڈرٹیکن، مطلب اس کو مطلب پلس آکسیمیٹر کے علاوہ جو پلس آکسیمیٹر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی میکینزم ہوتی ہے، اور بھی طریقے ہوتی ہے وینٹیلیشن یا پرفیوژن کو مطلب اسیس کرنے کی۔ مطلب پلس آکسیمیٹر اسیس اونلی اماؤنٹ آف ہیموگلوبین سیچوریٹڈ ود آکسیجن۔ پلس آکسیمیٹر صرف تو یہ ہیموگلوبین کو اسیس کرتی ہے کہ ہمارے ہیموگلوبین میں کتنا آکسیجن موجود ہے، اینڈ اے کی کمپوننٹ آف آکسیجن ڈیلیوری ٹو ٹیشو، اور یہ جو ہمارے ٹیشوز ہوتی ہے جس کو مطلب آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور سیلز کو بھی ہوتی ہیں، تو یہ اس کے لیے آکسیجن ڈیلیوری کی کمپوننٹ آف آکسیجن ڈیلیوری ٹو ٹیشوز، یہ مطلب جو ہمارا ہیموگلوبین ہے یہ آکسیجن ڈیلیوری کا کی کمپوننٹ ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آکسیجن ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کیپنوگرافی کسے کہتے ہیں؟ کیپنوگرافی از دی میئر دی لیول آف CO2 ایٹ دی اینڈ آف اے بریتھ، یہ CO2 کو میئر کرتی ہے۔ جب ہم بریتھ کا جو اینڈ ہوتی ہے، مطلب جب آکسیجن داخل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر خارج کرتے ہیں، تو اسی دوران یہ ہمارا جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول ہوتی ہے اس کو میئر کرتی ہے۔ ان ٹائیڈل CO2 monitoring provide a more complete assessment of the adequate of ventilations۔ تو اسی دوران یہ ہمارے جو وینٹیلیشن کو صحیح طور طریقے سے ناپ کرنے کے لیے، اس کو صحیح طور میئر کرنے کے لیے ہمیں کیپنوگرافی کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہمارا وینٹیلیشن جو میکینزم ہوتی ہیں اس کو اسیس کرے۔ The majority of CO2 monitor display a continuous graph of exhaled CO2 throughout the respiratory cycle along with a numeric value for exhaled
CO2. تو اسی طرح جب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج کرتے ہیں تو CO2 کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک گراف مطلب ڈرا ہوتی ہیں اس پہ مشین پہ یا مانیٹر پہ. اس کا ہمیں جو ایکسہیل آف CO2 ہوتی ہے ریسپائریٹری سائیکل کے دوران اس کو مانیٹر کرتے ہیں الانگ ود نیومیریکل ویلیو, اور اس کا جو نیومیریکل ویلیو ہوتے ہیں تاکہ ہمیں لیول بتائے کہ کتنے لیول میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہیں. اسی طرح کیپنوگرافی از اویلیبل آن مینی ٹرانسپورٹ مانیٹر. جتنی بھی ٹرانسپورٹ مانیٹر ہوتی ہیں تو کیپنوگرافی اس میں اویلیبل ہوتی ہے. And is important adjust to pulse oximetry. The provider can use capnography to adjust ventilation to maintain CO2 at desired level. جتنا جو بھی پرووائڈر ہوتی ہیں انستھیزیا پرووائڈر وغیرہ کین یوز کیپنوگرافی ٹو ایڈجسٹ وینٹیلیشن ٹو مینٹین CO2 ایٹ ڈیزائر. ایک خاص لیول تک ایک خاص لیول پہ رکھنا, تو یہ مطلب اس کو ایڈجسٹ کرنا, وینٹیلیشن کو مینٹین رکھنا, یہ پرووائڈر کا کام ہوتے ہیں. انستھیزیا پرووائڈر کا یہ اس کو استعمال کرتی ہیں. فار ایگزامپل مینٹین ہائپر وینٹیلیشن کو مطلب مینٹین رکھنا, مینٹین ہائپر وینٹیلیشن انفیشن ود انکریز انٹراکرینیل پریشر. اسی سے انٹراکرینیل جو پریشر ہوتی ہے ہمارے برینس کا جو انٹراکرینیل پریشر ہوتے ہیں انکریز ہوتی ہے اس سے, ایز ویل ایز ٹو الرٹ دی پرووائڈر ٹو انڈوٹریکل ٹیوب. اسی طرح یہ ہمیں جو کیپنوگرافی ہوتی ہیں یہ ہمیں ETT جو انڈوٹریکل ٹیوب ہوتی ہیں اس کا بھی ہمیں بتاتی ہیں. یہ ایک سائن بھی ہوتے ہیں جب ہمارے جو ETT ہوتی ہے یہ اس کا ڈسلوگمنٹ یا اس کا مطلب سرکٹ کے ساتھ انستھیزیا مشین کے ساتھ ڈسکنیکشن ہونا, اور اس کا مطلب کٹ ہونا, اس کا موڑنا وغیرہ, اس کا ڈسکنیکٹ ہونا, یہ سب چیزیں ہمیں کیپنوگرافی کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو یہ کیپنوگرافی کا یوزز بھی ہے اور یہ اس کا ڈیفینیشن بھی ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹ آف انٹیوبیٹڈ پیشنٹ. جب ہم انٹیوبیٹڈ پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یا ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ تک, مطلب ICU سے یا انستھیزیا جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے انستھیزیا وارڈ ہوتی ہے یا جو سرجیکل وارڈ ہوتی ہے اس سے ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو ڈیورنگ ٹرانسپورٹ آف انٹیوبیٹڈ پیشنٹ پرووائڈر شوڈ مانیٹر انٹائڈل CO2. تو جب ہم اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں انٹائڈل والیوم کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا انٹائڈل والیوم کتنا ہے, تو اس کو مانیٹر کرنا. اور اسی طرح جو چیسٹ ہوتی ہے, چیسٹ کا جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو بھی مانیٹر کرنا کہ آیا پیشنٹ کا جو چیسٹ ہے یہ موومنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتے ہیں. اس کا ویژولائزیشن کرنا, دیکھنا کہ چیسٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے یا نہیں. تو اسی سے ہمیں جو لنگز کا موومنٹ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آکسیجن جو مطلب اس کا جو وینٹیلیشن میکینزم ہے, اس کا جو وینٹیلیشن ہے, اس کا جو ریسپائریٹری سسٹم ہے یہ صحیح طریقے سے کام کرتی ہیں. اور کنٹینیوس اسکلٹیشن آف بریتھ ساؤنڈ, یا جو بریتھ کا ساؤنڈ ہوتی ہے, ہم آکسیجن اندر داخل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج کرتے ہیں تو اسی سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اس کو اسکلٹیٹ کرنا, اس کو مطلب spontaneously breathing patient CO2 monitor may be important to detect apnea. اسی طرح CO2 سے ہمیں apnea بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب پیشنٹس کا جو apnea ہوتی ہے, مطلب apnea لاس آف بریتھنگ کو ہم کہتے ہیں کہ لاس آف بریتھنگ جب ہوتی ہے تو اس حالات کو ہم بریتنگ کا نہ ہونا اس کو ایپنیا کہتے ہیں. اس کو بھی مطلب ہم CO2 یا کیپنوگرافی کے ذریعے مانیٹر کرتے ہیں. یا جو ہائپو وینٹیلیشن ہوتی ہے پیشنٹ کے, جب اس کو صحیح طریقے سے پیشنٹ صحیح طریقے سے وینٹیلیٹ نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیپنوگرافی کے ذریعے, یا جب پیشنٹس سلو بریتنگ کرتے ہیں. اسی طرح unfortunately the availability of capnography on transport monitor is highly dependent on the individual institution. In the absence of in-title monitoring, the practitioner must be able to continuously visualize chest exclusion or continuously auscultate breath sound through use of precordial stethoscope. مطلب جب ہم پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو جو پریکٹیشنرز ہوتی ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ جو مریض یا پیشنٹ کی جو چیسٹ ہوتی ہیں اس کا جو کنٹینیوسلی
اپ اینڈ ڈاؤن یا اس کا جو سٹوسکوپ کے ذریعے چیسٹ کو ویژولائز کرنا، اس کو دیکھنا یا آنکھوں سے یا سٹوسکوپ کے ذریعے اس کا چیکنگ کرنا کہ اس کا جو وینٹیلیشن میکینزم ہے یا صحیح ہے یا نہیں۔ اب جو بعض ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جس میں کیبنوگرافی نہیں ہوتی ہے، تو unfortunately availability of capnography and transform highly dependent on the individual institution پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، مطلب جو جتنی بھی ہائی ہاسپٹلز ہوتی اس میں یہ ہوتی ہیں۔ ویژولائزیشن آف چیسٹ وال موومنٹ ریکوائرڈ دی پرووائڈر ہیو اے ڈائریکٹ لائن آف سائٹ ٹو دی چیسٹ، مطلب چیسٹ کو ڈائریکٹلی دیکھنا چاہیے کہ موومنٹ آپ چیسٹ ہوتی ہیں یا چیسٹ جو وال ہوتی ہے وہ موومنٹ کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح اے بلانکٹ شوڈ ناٹ obscure the view of the chest، جب ہم پیشنٹ پہ بلانکٹس وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو ہمیں بھی پھر چیسٹ کا جو ویو ہے وہ نظر صحیح طریقے سے نہیں آتے، تو شوڈ ناٹ obscure، تو اس کو obscure نہیں کرنا چاہیے۔ unfortunately chest depression is not always a reliable source of ventilation۔ اب جو ہمارا چیسٹ موومنٹ ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے ایک ریلائبل سائنس نہیں ہے، مطلب ہمیں صرف چیسٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اسکلٹیٹ بھی کرنا چاہیے، اسی طریقے سے پلس آکسیمیٹر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ان دی کیس آف اے کمپلیٹ ابسٹرکٹڈ ایئر وے، جب ہمارا جو ایئر وے ہوتی ہے کمپلیٹلی ابسٹرکٹ ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، ہمارے جو ٹریکیا وغیرہ ہوتی ہیں، دی پیشنٹ میں میک ریسپائریٹری ایفرٹ دیٹ انکلوڈ چیسٹ وال موومنٹ۔ یہ اس لیے ہم اس چیسٹ موومنٹ پر ریلائبل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعض دوران ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب ہمارا ایئر وے کمپلیٹلی ابسٹرکٹ ہو جائے تو پھر بھی پیشنٹ ریسپائریٹری ایفرٹ کرتی ہیں، کوشش کرتی ہے کہ ریسپائریشن کرے، دیٹ انکلوڈ چیسٹ وال موومنٹ، اور اس میں بھی چیسٹ وال موومنٹ ہوتی ہے، مطلب ہمارے چیسٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، بٹ ہی آر شی از ناٹ ایبل ٹو انہیل اور ایکسہیل، بلکہ جو پیشنٹس ہوتی ہے یہ اس کا قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہ آکسیجن انٹر کرے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کرے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتی ہے کہ ایکسہیلیشن اور انہیلیشن کرے، لیکن وہ کر نہیں سکتے، تو اسی سے بھی ہماری جو چیسٹ ہوتی پیشنٹ کا جو چیسٹ ہوتی ہیں وہ موومنٹ کرتی ہے، تو ہمیں ریلائبل نہیں ہونا چاہیے چیسٹ موومنٹ پر۔ In this case there will be an absence of exhaled CO2 or absence of breath sound on the auscultation of the upper airway with a precordial stethoscope۔ اور اسی کیس میں بھی ہمیں جو CO2 کا ایکسہیلیشن یا بریتھ کا نہ ہونا، یہ بھی ہمیں جو سٹیتھوسکوپ کے ذریعے ساؤنڈ محسوس ہوتی ہے اپر ایئر سے۔ اسی طریقے سے کارڈیوواسکولر مانیٹر، اب ہم پڑھیں گے کارڈیوواسکولر مانیٹرنگ کہ ہمیں جو ہمارا کارڈک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہمارا جو ہارٹ ہوتی ہے اس کا کنٹریکشن ریلیکسیشن یا اس کا جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے اس کا مانیٹر کرنے کے لیے ہم ECG استعمال کرتی ہے، بلڈ پریشر، اینڈ کارڈیوواسکولر میں دی مانیٹرنگ آف بلڈ پریشر بھی آتی ہے، بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا، اور اسی طرح ECG کے ذریعے ہمارے جو ہارٹ ہوتی ہے اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں۔ اور سمپل اینڈ ریلائبل میتھڈ آف اسیسنگ سرکولیشن ڈیورنگ ٹرانسپورٹ کے دوران ہمارے جو سرکولیشن ہوتی ہے، مطلب بلڈ ویسل کے ذریعے ہارٹ اور بلڈ کے ذریعے جو مطلب سرکولیشن ہوتی ہے تو اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہارٹ کے لیے جو ہم ECG استعمال کرتے ہیں، ECG اب الیکٹروکارڈیوگرافی بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ 3 لیڈ اور 5 لیڈ ECG از اویلیبل آن دی موسٹ ٹرانسپورٹ مانیٹر۔ جتنی بھی ٹرانسپورٹ مانیٹر ہوتی ہے اس میں 3 لیڈز یا 5 لیڈز ECG اویلیبل ہوتی ہے۔ موسٹ ٹرانسپورٹ مانیٹر آر سمپلیفائڈ ورژن آف دی مور comprehensive monitor used in a fixed location and will not have all of the functionality that are the fixed monitor have۔ جتنے بھی ٹرانسپورٹ مانیٹر ہوتی ہے اور سمپلیفائڈ ورژنز آف دی مور کمپریہنسو مانیٹرز، جتنے بھی یہ جو ٹرانسپورٹ مانیٹر ہوتی ہے ECG کا، یہ سمپلیفائڈ ورژن ہوتی ہے۔ جتنی بھی کمپریہنسو مانیٹرز ہوتی ہے اس کا جو سمپلیفائڈ ورژن ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ مانیٹر ہوتی ہیں، یوزڈ ان اے فکس لوکیشن اینڈ ول ناٹ ہیو آل آف فنکشنل مانیٹر۔
بنسبت اس کے جو پیکس ہوتی ہے ایک جگہ پر ECG کا، اس کی بنسبت یہ جو ٹرانسپورٹ مانیٹر ہوتی ہے یہ سمپلیفائی ہوتی ہیں، اور اسی طرح فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ مانیٹر میں اونلی الاؤ a single lead to be displayed on the monitor at any given time. یہ صرف سنگل لیڈز بھی ہمیں مانیٹر کے ذریعے ڈسپلے ہوتی ہیں given time. While ECG monitoring is easy to perform during transport, ECG مانیٹرنگ یہ ٹرانسپورٹ کے دوران ہمیں ایزی ہوتی ہے کہ اس کو ہم مانیٹر کریں. The provider must be aware that the leads are easily displayed and the waveform is subjected to the artifact with even minimal movement during transport. اور جب کوئی انستھیزیا ٹیکنیشین یا جو پرووائڈر ہوتی ہیں ہمیں جو ECG ٹرانسپورٹ کے دوران ECG کا مانیٹر کرنا، یہ جو پرووائڈر ہوتی ہے یہ مسٹ بی اویئر، یہ اس چیز کا علم اس کو ہونا چاہیے that the leads are easily displayed، کہ لیڈز جو ہوتی ہیں جتنی بھی لیڈز ہوتی ہیں یہ ایزیلی ڈسپلیڈ ہو، مطلب آسانی سے اپنا جگہ چھوڑ سکتی ہے. اینڈ دی ویو فارم از سبجیکٹڈ ٹو آرٹیفیکٹ ایون منیمل موومنٹ ڈیورنگ ٹرانسپورٹ، اور مطلب معمولی موومنٹ سے بھی اور ڈسپلیڈ ہو سکتی ہے. بیکاز آرٹیفیکٹ یا ایرر از کامن، اس میں ایرر کامن ہوتی ہے، غلطی کامن ہوتی ہے اس لیے کہ یہ جو لیڈس ہوتی ہیں ایزیلی ڈسپلیس ہوتی ہیں. Any possible abnormality on ECG waveform should be correlated with other monitors such as a pulse oximeter waveform اور اس طرح artificial waveform to confirm absence of arrhythmia کو، مطلب presence of arrhythmia کو کنفرم کرنے کے لیے pulse oximetry waveform اور artificial waveform کو بھی دیکھنا چاہیے، مانیٹر کرنا ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ. اب ہم پڑھیں گے بلڈ پریشر مانیٹرنگ، کہ بلڈ پریشر مانیٹرنگ کیسے کہتے ہیں اور یہ ہم کیسے کرتے ہیں. تو ڈیورنگ ٹرانسپورٹ جب ہم پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بلڈ پریشر مانیٹرنگ بھی کرنا چاہیے. مطلب بلڈ پریشر مانیٹرنگ میں ہم اس کا جو ہائپوٹینشن ہوتی ہے اور اس کا جو ہائپر ٹینشن ہوتی ہیں اس کو ہم بلڈ پریشر مانیٹرنگ کے ذریعے ہم اس کو مطلب میئر کر سکتے ہیں تاکہ پیشنٹ کا جو BP ہے یہ کم ہے یا زیادہ ہے. تو ہائپرٹینشن کو مطلب میئر کرنے کے لیے ہم بلڈ پریشر مانیٹر ڈیورنگ ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. مطلب بلڈ پریشر از ٹائپکلی مانیٹر تھرو نان انویسیو اور انویسیو. اس کا دو طریقے ہوتے ہیں بلڈ پریشر کو میئر کرنے کا، یا انویسیو ہوگا یا نان انویسیو ہوگا. یہ دو طریقے ہیں بلڈ پریشر کو میئر کرنے کا. نان انویسیو بلڈ پریشر کا جو طریقہ ہوتا ہے یا NIBP کپس اور ریڈیلی اویلیبل آن آل ٹرانسپورٹ مانیٹر. جتنی بھی ٹرانسپورٹ مانیٹر ہوتی ہے اس میں NIBP جو کپس ہوتی ہیں یہ اویلیبل ہوتی ہیں. دی NIBP should be set to automatically measure the patient blood pressure during transport at least every 3-5 minutes. مطلب ہر 3-5 منٹس بعد جو پیشنٹ ہوتی ہے اس کا بلڈ پریشر یہ آٹومیٹکلی میئر کرتی ہے، اور اسی طریقے سے آر مور فریکوینٹلی ڈیپینڈنگ آن دی اسٹیبلٹی آف دی پیشنٹ، پر اسٹیبلٹی آف پیشنٹ پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کا جو فریکوینسی ہوتی ہے پیشنٹ کے اسٹیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. انکنسسٹنٹ بلڈ پریشر reading may develop during transport due to excessive movement or compression of pressure on any part of the NIBP system. Should an aberrant یا abnormal reading be observed. مطلب ہم abnormal reading اس لیے observe کرتے ہیں جبکہ ہمارا جو مطلب جو NIBP سسٹم ہوتی ہے اس کا کمپریشن ہونے سے بھی مطلب اس کا کوئی بھی حصہ اگر کمپریس ہو تو اسی سے جو ہمارا بلڈ پریشر ریڈنگ ہے یہ ابنارمل ہو سکتی ہے. NIBP should be recycled immediately but this can often take a minute before new reading is complete. نیا ریڈنگ لینے سے پہلے یہ ہمیں کیا کرتی ہے، ٹیک منٹس، یہ منٹس لیتی ہے. ڈیورنگ دیٹ ٹائم اسی دوران دی پیشنٹ شوڈ بی اسسٹ فار سائن آف ایڈیکویٹ سرکولیشن. اس کا سرکولیشن اسس کرنا انکلوڈنگ دی پریزنس آف اے اسٹرانگ ڈسٹل پلس. مطلب یہ سب چیزیں ہمیں
پیشنٹ ٹرانسپورٹ کے دوران میئر کرنا چاہیے اس کا جو آکسیجن ہوتی ہیں، آکسیجن سچوریشن ہوتی ہے، اس کو ہمیں ناپ کرنا چاہیے کہ اس کا آکسیجن سچوریشن کتنا ہے۔ اسی طریقے سے اسی طرح ہمیں اس کا بلڈ پریشر میئر کرنا چاہیے کہ اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے، اور اس کا بلڈ پریشر، اس کا آکسیجن سچوریشن اور اس کا جو ہارٹ ریٹ ہے اس کو میئر کرنا چاہیے۔ کمپیٹیبلٹی آف مانیٹر، اب ہم یہ پڑھیں گے کہ کمپیٹیبلٹی آف مانیٹر کسے کہتے ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو چیک if the transport monitor and cables are compatible with the fixed monitor, intensive care unit, operating room and post anesthesia care unit in use at your institution if the cabling system are compatible۔ اب ہم پڑھیں گے کہ جو مانیٹرنگ سسٹم ہوتی ہے بلڈ پریشر کا، یہ دو طریقوں سے ہوتی ہیں، ایک تو نان انویسیو ہوتی ہے اور ایک انویسیو ہوتی ہے۔ اب جو انٹینسیو کیئر یونٹ یا آئی سی یو میں استعمال ہوتی ہے، یا جو آپریٹنگ روم میں ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے، یا پوسٹ انیستھیزیا کیئر یونٹ میں جو استعمال ہوتی ہے، یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ٹرانسپورٹ مانیٹر جو ہوتی ہیں اس کا جو کیبلز ہوتی ہیں یہ مطلب کمپیٹیبل ہے یا نہیں فکس مانیٹر کے ساتھ۔ The cabling system are compatible. اب the cables can be unhooked from the PEX system and hooked to the transport monitor without detecting the blood pressure, cup, ECG, leads, wire or pulse oximeter from the heart. Be careful to return all cables and monitoring equipments, blood pressure cup, pulse oximeter to the proper medical unit after transport۔ مطلب اس کا جو بلڈ پریشر کپ ہوتی ہے جو کہ بازو ایک آرم اور دوسرے آرم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اسی طرح جو پلس آکسیمیٹر ہوتی ہیں اور جو اس کا پروب ہوتی ہیں، اس کو ہمیں مانیٹر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں بھی کیئرفل ہونا چاہیے تاکہ ہم جتنی بھی اس کا کیبلز ہوتی ہے، مطلب بلڈ پریشر کا کیبل، پلس آکسیمیٹر کا کیبل اور اسی طرح لیڈز وغیرہ کا، یہ سب ہمیں اس ایکوپمنٹس کو پراپر میڈیکل یونٹ کے ساتھ مطلب اس کا اٹیچمنٹ اور اس کو صحیح جگہ پر پھر رکھنا اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، یہ سب ہمیں مانیٹر کرنا چاہیے، اس کا خیال، اس کو اسیس کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو نان انویسیو آرٹریل مانیٹرنگ ہوتے ہیں، اب تک ہم نے نان انویسیو کا مانیٹرنگ کا طریقہ پڑھا کہ نان انویسیو کیسا ہوتی ہے، مطلب نان انویسیو بلڈ پریشر کسے کہتے ہیں۔ جب اس کے لیے مطلب بلڈ پریشر میئر کرنے کے لیے خون یا بلڈز کے اندر ہم اسے، یا بلڈ ویسل کے اندر اس کو ہم بلڈ ویسل کے اندر سے ہم اس کو مطلب میئر نہیں کرتے، تو اس کے لیے ہمیں بلڈ پریشر جو انویسیو آرٹریل مانیٹر ہوتی ہے، اس میں ہم مینی پیشنٹ ریکوائر کنٹینیوس اسسمنٹ آف دیئر بلڈ پریشر۔ بعض پیشنٹ ایسی بھی ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں کنٹینیوسلی مسلسل اس کا جو بلڈ پریشر ہوتی ہے اس کو اسیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ وین ہیو انویسیو آرٹریل لائن، اس کے لیے جو آرٹریل لائن ہوتی ہے، مطلب آرٹریل لائن کے اندر جب اندر سے ہم بلڈ پریشر معلوم کرتے ہیں، اس کو ہم انویسیو کہتے ہیں، اور جو بلڈ پریشر کے باہر مطلب باہر ہم کب باندھتے ہیں آرمز کے ذریعے، تو اس کو ہم نان انویسیو کہتے ہیں۔ اینڈ وین ہیو انویسیو آرٹریل لائن کی ضرورت ہوتی ہے، دیٹ کین بی مانیٹر ڈیورنگ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہم اس کو مطلب جب پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک ٹرانسپورٹ کرتی ہے اور اس کو مسلسل کنٹینیوسلی بلڈ پریشر مانیٹرنگ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم انویسیو آرٹریل مانیٹر استعمال کرتی ہے۔ ان پریپریشن فار ٹرانسپورٹ آرٹریل لائن ٹرانسڈیوسر cable will be detected from the fixed monitor۔ اور اسی طریقے سے پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے آرٹریل لائن ٹرانسڈیوسر کیبلز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے پیکس مانیٹر کے ساتھ، اینڈ ری اٹیچ ٹو دی ٹرانسپورٹ مانیٹر۔ پھر یہ جو ری اٹیچ ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ ٹرانسپورٹ مانیٹر کے ساتھ۔ دی واسٹ میجورٹی آف دی ٹرانسپورٹ مانیٹر ول ریکوائر زیروئنگ ونس دی نیو کیبل از اٹیچ۔ پھر اس کو ہم زیرو پہ لے کے آنا ہے تاکہ جب اس کے ساتھ ہم دوسرا کیبل اٹیچ کرتے ہیں۔ دی آرٹریل لائن ٹرانسڈیوسر مسٹ بی فکسڈ، یہ فکس اٹیچ ہونا چاہیے ٹو دی ویٹ کے ساتھ،
اسٹریچر کے ساتھ اسٹریچر کے لیول کے مطابق اب دی رائٹ آرم اینڈ دی زیرو ٹو دی روم ایئر فریئر ٹو دی بگننگ ٹرانسپورٹ مطلب پیشنٹ ٹرانسپورٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو رائٹ ایٹریم پہ مطلب انویسیو مانیٹرنگ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو زیرو پہ لانا چاہیے اسٹریچر یا بیڈ کے ساتھ. آفٹر دی ٹرانسڈیوسر ہیز بین زیرو، جب ہم اس کا جو ٹرانسڈیوسر ہوتے ہیں اس کو زیرو کر دیں، دی انیستھیزیا ٹیکنیشین شوڈ کنفرم دی ویو پام. اس کو انیستھیزیا ٹیکنیشین جو ہوتی ہے اس کو مطلب اس کا جو زیرو پام ہوتی ہے، اس کا جو ویو پام ہوتی ہے اس کو مانیٹر کرنا چاہیے، اس کو کنفرم کرنا چاہیے. از پریزنٹ ان دی ٹرانسپورٹ مانیٹر از پرووائڈنگ numeric value of the blood pressure even if an arterial line will be used to monitor blood pressure during transport. In an IBP cup should be attached to the patient and the transport monitor is a backup. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو زیرو پہ لانا ہے اور رائٹ ایٹریم پہ مطلب اس کا جو لیول ہوتی ہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انیستھیزیا ٹیکنیشین ہوتی ہے اس کو کنفرم کرنا چاہیے اس کا ویو فارم. اب ہم نے جو پیشنٹ ٹرانسپورٹ جو میکینزم تھا اور اس کا کن کن طریقوں سے ہم اس کو مطلب میئر کرتے ہیں اس کو ہم نے سارا پڑھا. مطلب کیبنوگرافی، پلس آکسیمیٹر جو بلڈ پریشر ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم تیسرا چیپٹر جو ہوتی ہیں یا جو ٹاپک رہتی ہے باقی اس کو ہم پڑھیں گے. اب تک کے لیے اتنے کافی ہیں. اللہ حافظ.